بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک ہب آفیشیل کے معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو جو دھماکے دار آفر دے رہا ہوں، اس آفر میں بڑے مزے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اصل ٹاپک کی طرف ہی آتے ہیں، چھوڑیے کیا مثالیں دینی۔ آپ نے 2 سال کی نمازیں قضا کی ہیں یا 200 سال کی نمازیں قضا کی، یا 2000 سال کی بھی آپ کی نمازیں قضا ہیں، آپ نے رمضان کے آخری جمعہ میں 4 رکعتیں اس طرح پڑھنی ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1000 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1000 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنی ہے، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1000 مرتبہ آپ نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے۔ ان 4 صورتوں کے پڑھنے سے، اب ان کی ترتیب ذرا ٹھیک کر لیجیے گا، پہلے سورہ یاسین ہے وہ پڑھ لیں، پھر سورہ رحمان، پھر سورہ واقعہ، اور پھر سورہ اخلاص۔ ان کی ترتیب درست رکھیے گا، کیونکہ قرآن پاک میں اگر آپ صورتیں پڑھتے ہیں نماز میں تو ترتیب یہ ہے کہ اوپر سے آپ نے نیچے کی طرف آنا ہے، نیچے سے اوپر نہیں جانا۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی ہے تو پھر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنی ہے، اوپر الم تر کیف فعل کی طرف نہیں جا سکتے۔ اس لیے اگر 4 رکعتوں کی نماز میں اگر آپ سے یہ ہو جائے، سورہ اخلاص پڑھ لی، اب تو 2 صورتیں رہتی ہیں لیکن پڑھنی 3 ہیں، تو سورہ اخلاص 2 مرتبہ پڑھ لیں، اگلی صورتیں پھر پڑھ لیں، یا کوئی بھی ایک صورت آپ 2 مرتبہ پڑھ لیں۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کی 1,00,000 سال کی نمازیں بھی قضا ہوں گی تو وہ اس نماز سے ادا ہو جائیں گی۔ آپ نے اس نماز کو رمضان کی آخری جمعہ میں، جمعہ کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، تو آپ کی پچھلی جتنی بھی ساری نمازیں ہیں وہ قضا ہو جائیں گی۔ اب اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا، سب سے پہلی بات یہ کہ میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسی حدیث مبارکہ کو جو حدیث ہے ہی نہیں، پھیلانا بھی گناہ ہے۔ ہم عجیب لوگ ہیں، ہم تحقیق کے بغیر بات کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کوئی خبر ملے تحقیق کر لیا کرو۔ اور ہم اس وقت میڈیا کے مسائل کو سن کے ہم دین چلانا چاہتے ہیں، یہ ناممکن سی بات ہے۔ عجیب بات نہیں ہے، بات سوچنے کی ہے۔ بعض لوگ کچھ ایسے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، جنہوں نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہوا ہے کہ قضا نہ کرو کوئی حرج نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اس نے تو نماز نہیں پڑھنی ہوتی نا پچھلی، تو یہ فضول دلیل ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں جو حکم فرمایا، یہ انکار کے ساتھ مقید ہے کہ آدمی کافر تو نہیں ہوتا، لیکن گناہ اتنا بڑا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا نا، کسی کے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، مال و دولت سب کچھ چھین لیا گیا ہو، اکیلا کھڑا رہ گیا ہو، جتنا دکھ اس حالت میں ہونا چاہیے وہ دکھ نماز چھوٹنے پر ہونا چاہیے۔ لیکن اب دیکھیں نا، یہ اللہ رب العزت کا حق ہے۔ یوں سمجھیے کہ آپ نے روزانہ، میں ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں، پہلے میں ان کی بات کر لوں کہ اگر سمجھ لیا جائے کہ بندہ کافر ہو گیا، تو اب مسلمان ہوا جب، تو پھر نماز تو پچھلی نہیں ہے، تو پھر نکاح بھی نہیں ہے، پھر ہر نماز چھوٹنے پر بیوی سے نکاح کریں، کیونکہ آپ کافر ہو کے مسلمان ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے نکاح دوبارہ ہوگا، تو یہ بات تو پلے نہیں پڑتی۔ اس لیے ایگزامپل سے میں بات سمجھاتا ہوں، مسئلے کی بات نہیں کرتا، میں ایگزامپل کی بات کرتا ہوں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے جان دی، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ اب اللہ رب العزت نے آپ سے ایگزامپل کے طور پر فرمایا کہ روزانہ آپ نے 5 روپے مجھے دینے ہیں، آپ نے روزانہ 5 روپے مجھے دینے ہیں۔ آپ نے 1 دن نہیں دیے، 2 دن نہیں دیے، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، روزانہ آپ نے 5 روپے دینے تھے، آپ نے نہیں دیے۔ 10 سال کے بعد آپ کو احساس ہوا ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کا اتنا قرضہ دینا ہے، اب میں کیا کروں؟
اب تو اللہ ناراض ہو گئے ہوں گے، میں اتنا لیٹ ہو گیا، میں نے اتنی دیر کر دی۔ دیکھیے اب آپ اللہ رب العزت سے معافی مانگیں گے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، میں لیٹ ہو گیا۔ اب آپ لیٹ ہونے کی معافی مانگیں گے، اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ آپ کے لیٹ ہونے کی معافی کو قبول فرما لیتے ہیں اور آپ کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ چلو اب یہ ادا کر دو، تو پھر آپ قضا نمازیں ادا کرتے ہیں۔ لیکن کیسی بے وقوفی ہے کہ آپ نے کسی سے پیسے لیے ہوں اور روزانہ آپ نے پیسے واپس لوٹانے ہوں، آپ 10 سال پیسے واپس نہ لوٹائیں، آپ کسی کا حق کھاتے رہیں، پھر جب آپ کو احساس ہو کہ آپ نے اس کا حق واپس کرنا ہے تو آپ یہ کہنا شروع کر دیں او جی میں نے توبہ کر لی ہے، اب تو خیر پچھلے جو سارے پیسے ہیں وہ تو معاف ہو گئے، اب آئندہ جب میں آپ سے پیسے لوں گا میں آپ کو واپس کیا کروں گا۔ انتہائی بے وقوفی ہے۔ تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے، جن کی نمازیں رہتی ہیں وہ نماز کا حساب کریں اور ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرتے جائیں۔ بہت آسان طریقہ، فجر کے ساتھ فجر کے فرض، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب اور عشاء کے ساتھ عشاء کے فرض اور وتر قضا کریں۔ باقی نمازوں کے صرف فرض قضا کرنے ہوتے ہیں۔ جس دن فجر کی نماز قضا ہوئی ہو اسی دن زوال سے پہلے فجر ادا کرنی ہو تو سنتیں اور فرض دونوں ادا کرتے ہیں، باقی زوال کا وقت گزر جائے تو اس کے بھی صرف فرض ہی ہیں۔ باقی جتنی بھی نمازیں ہیں ان کے صرف فرض قضا کرنے ہیں، عشاء کے ساتھ وتر ہیں۔ تو خدا را ایک تو نبی اسلام ہے جس نے میری طرف سے کوئی بات نقل کی جو میں نے نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اس لیے یہ حدیث مبارکہ شیئر کرنا چھوڑ دیں، بالکل بھی ایسی کوئی نماز نہیں جس سے آپ کی ساری نمازیں ادا ہو جائیں اور پچھلے ساری نمازیں آپ کی ادا ہو جائیں۔ تو میں نے ویسے ہی شروع میں جیسے وہ ناممکن ہے نا ہزار مرتبہ پڑھ لینا، تب تک تو آپ کی 15-20 نمازیں اور قضا ہو جائیں گی۔ اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اس طرح نماز پڑھ دینے سے آپ کی ساری نمازیں قضا ہو جائیں۔ اس لیے خدا را ایسی حدیث بھی شیئر نہ کریں اور ایسی نماز بھی بالکل نہ پڑھیں۔ میں نے بھی پڑھی ہے بچپن میں، تقریباً میں 8ویں میں تھا جب، تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار نماز تو قضا نہیں کرنی چاہیے تھی، تو چلو جو نماز قضا ہوئی ہے وہ میں ادا کرتا ہوں۔ تو پھر میں نے 4 رکعتیں پڑھی تھی بڑے اہتمام کے ساتھ، ایسی قضا نہیں ہوتی، پھر میں نے ساری قضا کی ہیں اور کر رہا ہوں۔ اللہ ہمت توفیق دے، آپ بھی دعا فرمائیے گا اور خود بھی شروع کیجیے گا اور اس عاجز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھوڑا سا اس بارے میں عرض کرنا تھا۔ دیکھیے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، یہ رمضان کی مبارک دینا، جمعہ کی مبارک دینا، یہ ساری چیزیں، ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ یہ جمعہ مبارک کہنا، یہ رمضان مبارک کہنا یہ سنت تو نہیں ہے، لیکن اسے ہم ضروری نہیں سمجھتے، یہ کوئی دین کا حصہ نہیں، ہم نہیں سمجھتے۔ لیکن آپ کی آنے والی نسل یہ کہے گی، یہ وہ نسل اپنے لیے ضروری قرار دے دے گی، رمضان کے آغاز پر رمضان کی مبارک دینا، اس سے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور مہینے کی آمد پہ مبارک دینا، یہ کوئی حدیث، ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی آنے والی نسل اس کے ہاں یہ چیز جائز ہو جائے گی۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، وہ رمضان میں مبارک دیتے تھے، وہ جمعہ میں مبارک دیتے تھے، تو یہ ضروری ہے۔ اس لیے آنے والی نسلوں کو بھی گمراہی سے بچانے کے لیے خود وہ کام بھی نہ کریں جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے لیکن جائز ہیں، اس سے بھی احتراز کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔